اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین ومن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ حصہ ثانی سورہ البقرہ کا جاری ہے اور امور انتظامیہ کا بیان ہو رہا ہے۔ پہلا حکم انتظامی امر انتظامی قصاص کا بیان تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں کا قتل ہو جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو قصاصاً قاتل کو کیا ہے مارا جائے گا، اور قصاص کے اندر اسی کو مارا جائے گا جس نے قتل کیا ہے۔ کسی اور بندے کو، اس کے رشتہ دار کو جس کا اس میں ہاتھ نہ ہو، اس کو نہیں مارا جائے گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، یہاں پر ایک لفظ تھا کہ من اخی ہے، کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی کیا ہے دے دی جائے، تو دستور کے مطابق کیا ہے پھر اس کی پیروی کرو۔ تو جو بندہ معاذ اللہ جس سے یہ گناہ ہو جائے تو وہ حد درجے کیا ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کو کیا ہے مار دیا، کیونکہ مومن مومن کا کیا ہے بھائی ہے۔ تو اس کو نہیں چاہیے تھا کہ جتنے بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا کیا ہے قتل ہے۔ لہٰذا جتنے بھی مسائل بن جائیں تو کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ کسی بندے کو کیا ہے مارے۔ اگر بہت بھی بڑے مسائل بنیں گے تو امیر المؤمنین اور عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب اس کی سزا اس کو قتل ہے یا کچھ اور اس کو سزا کیا ہے دی جائے گی۔ اب یہاں سے دوسرا امر انتظامی وصیت کا بیان ہے کہ مرنے والا اپنا جو مال وہ چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے بارے میں اس کو کیسی وصیت کرنی چاہیے۔ ابتدائی اسلام میں جب میراث کے احکام بیان نہیں ہوئے تھے اور جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے ان کے کیا ہے حق وغیرہ بیان نہیں ہوئے تھے، تو ابتداءً ایک میت کے لیے کیا ہے اس کے اوپر لازم تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کرے، وصیت کر کے جائے کہ کس کو کتنے ملنا چاہیے۔ تو پہلے اس آیت کی ترکیب کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو مفسرین کرام کے اقوال ہے وہ کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، یہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا یہ جملہ شرطیہ ہے اور یہ اس کی شرط ہے، اور کتب الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ جملہ سارے کا سارا اس کی کیا ہے جزا ہے، اور کتب فعل مجہول ہے اور الوصیۃ اس کا نائب فاعل ہے۔ للوالدین والاقربین یہ جار مجرور الوصیتوں کے ساتھ کیا ہے متعلق ہے، اور اسی طرح آگے جا کر حقا علی المتقین یہ کتبہ سے یہ کیا ہے مفعول مطلق ہے، تو فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق اور مفاعیل سے مل کر یہ جملہ کیا ہے اذا کی کیا ہے جزا ہے، اور شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ کیا ہے اسمیہ ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر کہ جب آ جائے تمہارے پاس موت، یعنی موت کا جب وقت تمہارے اوپر آ گیا تو وہاں پر تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے ان ترک خیرن، اگر وہ میت کا کیا ہے کچھ مال کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، یہاں پر خیرن سے مراد کیا ہے مال ہے۔ الوصیت یعنی فرض کیا گیا ہے تمہارے اوپر وصیت کرنا، للوالدین والاقربین والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف حقا علی المتقین اچھے طریقے سے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ فرض کیا گیا ہے، یہ لازم ہے، علی المتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں پر یہ واجب کر دیا گیا ہے۔ وَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ،
پس وہ شخص کہ جس نے بدل دیا اس کو بعد ما سمعوا سننے کے بعد فإنما اسمه علی الذین یبدلونہ پس سوائے اس کے نہیں اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے اس کو بدل ڈالا. یعنی وصیت سننے کے بعد اگر کسی بندے نے اس کو بدلا دیا، لوگوں کا جو حق بنتا تھا اس کو نہ دیا، تو اس کا گناہ پھر اسی کو ملے گا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ کی ذات سننے والی ہے، جاننے والی ہے. یعنی سب کچھ سننے والا اللہ کی ذات ہے. دو بندے آپس میں گوشی کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ذات سننے والی ہے. علیم ان سب کچھ جاننے والی ہے. ومن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. بس جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، یعنی جس نے جو بھی ڈرا من موسن وصیت کرنے سے طرفداری یا گناہ کی وجہ سے، فاصلہ بینہم پھر ان میں باہم صلح کرا دے، فلا اسم علیہ تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے. پہلی آیت مبارکہ کے اندر جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ وصیت جس وقت کسی بندے کے پاس موت کا وقت آ جائے تو اس کے اوپر والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے کیا ہے، وصیت کرنی کیا ہے، لازم تھی. یہاں پر ہم بیان کریں گے کہ تفسیر ابن کثیر نے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ میراث والی آیت سے کیا ہے، منسوخ ہے. جیسے قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر آتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا. تو یہ آیت میراث نے اس آیت کو کیا کیا ہے، منسوخ کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے الفوز الکبیر کے اندر 21 آیات جن کو علماء کرام سے، مفسرین کرام سے نقل کیا تھا، 21 آیات میں سے 16 کے جوابات دیے کہ جو متقدمین علماء کرام جن کو منسوخ مانتے تھے ان میں سے 16 کے انہوں نے وہاں پر جواب دیے کہ یہ 16 منسوخ نہیں ہے، کوئی نہ کوئی معنی ان کے اندر بیان ہو سکتا ہے. 5 آیات حضرت نے بھی کیا مانی ہے، منسوخ مانی ہے. ان میں سے یہ آیت بھی حضرت نے کیا مانی ہے، منسوخ مانی ہے. اور اس کا ناسخ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے، اور دوسرا اس کا ناسخ جو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لا وصیت لوارث الا ان تجیزہ الورثہ، کہ وارث کے لیے کوئی بھی وصیت نہیں ہے، ہاں یہ کہ اس کے ورثہ کیا قرار دے دیں، اس کے لیے اجازت دے دیں تو چلو پھر اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے گا. اور اس طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن صحیح نقل کی ہے کہ ان اللہ اعطى لكل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. چوتھے پارے کے اندر تفصیل سے آئے گا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پورے رکوع کے اندر یہ بات بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. یہ حضرات متقدمین جتنے بھی ہیں اس آیت کو کیا مانتے ہیں، منسوخ مانتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ و رحمۃ واسعہ نے اس آیت کریمہ کا ایک ایسے طریقے سے معنی کیا ہے کہ کسی نہ کسی معنی میں اس آیت کے اوپر بھی عمل کیا ہے کرنا ممکن ہو جائے گا. اور انہوں نے تفسیر مدارک کا حوالہ دیا ہے. تفسیر مدارک کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے کہ وکیل غیر منسوخۃ لأنها نزلت فی حق من لیس بوارث بسبب الکفر فشرعت الوصیۃ فیما بینہم قضاء لحق القرابۃ ندبا. کہ تفسیر مدارک سورہ البقرہ کی آیت، یہ جو اس کے اندر کیا ہے، تفسیر مدارک کا حوالہ دیا گیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 73 کے اندر، کہ یہ ابتدائی اسلام کے اندر ایسے واقعات ملتے تھے کہ ایک آدمی خود تو مسلمان ہوتا تھا لیکن اس کے ماں باپ کیا ہوتے تھے، کافر ہوتے تھے. تو چونکہ ماں باپ کافر ہوں تو وہ وراثت کے حقدار نہیں ہیں. تو ایک دنیا کے نظام کے لیے، دنیا کے اندر کہ وہ اگر کسی سے مانگ کر وقت گزارے تو اس سے بہتر ہے کہ ان کو کیا ہے، غنی کر دیا جائے. تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، ان کے لیے ایک مستحب ہے کہ میت مسلمان کیا ہے کچھ وصیت کر جائے.
کہ میرے والدین کو کیا ہے کچھ نہ کچھ اس میں دے دیے جائے۔ یہاں پر تفسیر مدارک کے حوالے سے، تفسیر مدارک کا اگر اس حوالے کو کیا ہے مد نظر رکھا جائے تو یہاں پر لطف اور استحباب کا معنی بنتا ہے، لیکن ان کے لیے بنتا ہے جو کیا ہے کسی آدمی کے غیر مسلم والدین ہوں۔ اور دوسرا ہمارے حضرت مولانا شیخ حسین علی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے یہاں پر معنی کیا ہے کہ یہاں پر والدین اور اقربین کے لیے وصیت نہیں ہے، بلکہ والدین اور اقربین کو وصیت ہے کہ وہ شریعت کے مطابق اس کے ترکی کو کیا ہے تقسیم کریں۔ تو یہاں پر ہمارے حضرت رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے یہ تفسیر مدارک کا حوالہ، ہمارے حضرت نے جو اس کا معنی کیا ہے اس کو سامنے رکھیں تو یہ اس آیت سے بھی کیا ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر اس کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ اللہ کریم کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے بزرگوں پر کہ جنہوں نے قرآن مقدس کو بہت زیادہ تفاسیر کا مطالعہ کر کے حل کیا ہے اور آسان طریقے سے پیش کیا ہے کہ عام اور خاص لوگ کیا ہے اس کو سمجھ سکیں۔ اب اگلی آیت کریمہ کے اندر فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص میت کا وصی ہے یا وصیت کا شاہد ہے، اگر یہ لوگ بعد میں میت کی وصیت میں رد و بدل کر دیں یا سرے سے وصیت کا انکار کر دیں تو اس تغیر و تبدل کا گناہ انہی لوگوں پر کیا ہے پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کیا ہے ان کی ساری باتوں کو کیا ہے سننے والی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اسما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنف کا معنی حق سے نہ حق کی طرف میلان ہے، حق سے نہ حق کی طرف میلان کرنا، جہاں اس سے بلا قصد غلطی سے میلان عن الثواب مراد ہے، اور اسمن سے مراد کیا ہے قصدن میلان عن الثواب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوسرے آدمی کو ڈر ہو کہ وصیت کرنے والا غلطی سے یا مدن وصیت میں شرعی ضابطے کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کہ شرعی ضابطہ یہی ہے کہ جو حقدار وارث ہیں ان کے حق کو ضائع نہ کیا جائے بلکہ ایک ثلث کے اندر کیا ہے وصیت کی جائے، یا دوسرے ورثاء کی حق تلفی کر رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کرنے والے کی رہنمائی کرے اور اسے حق اور انصاف کی راہ بتائے۔ یہ شخص گناہگار نہیں ہوگا بلکہ اجر و ثواب کا کیا ہوگا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے بخشنے والی ہے، رحم کرنے والی ہے، وہ اپنی رحمت سے کیا ہے ان کو نوازے گا۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انسان ساری زندگی پیسے کماتا ہے، اپنی جاگیر بناتا ہے، تو وہ جن کا حق ہوتا ہے ان کے لیے وہ کیا ہے چھوڑ کے جاتا ہے، اور چھوڑنے والا جو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کے اقربا کا حق ہے۔ اگر وہ وصیت بھی کرتا ہے کسی کے لیے جس کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے اور حقدار لوگوں کا حق مارتا ہے تو وہ وصیت کرنے والے کو سمجھانے والے کیا ہے سمجھائیں تاکہ وہ شریعت کے خلاف کیا ہے وصیت نہ کرے۔ تو یاد رکھیں پیسے ضرور کمائیں، محنت کریں، زیادہ سے زیادہ کمائیں اپنے گھر والوں کے لیے، دنیا کی خوشیاں اکٹھی کریں، لیکن کبھی بھی حرام مال نہ لائیں اور کبھی بھی اپنے وارثوں کو کیا ہے حق کر کے نہ جائیں کہ تاکہ آپ کے سر پر گناہ نہ پڑے۔ اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔